محبت روٹ جاتی ہے است تعبیر فاطمہ پارٹ 3۔ بیٹا میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ تم عمر کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے قریب رہو، یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لیے۔ زبیدہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر رام رام سے سمجھایا، پر آنٹی وہ کیوں نہیں سمجھتے، ان سب میں میرا کیا قصور؟ بیٹا وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا، ان سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ جو عین شادی کے دن زاویہ بھاگ گئی، اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بھی ارمان تھے، تم سمجھو اسے۔ اگر دونوں ہی ایسے ضد باندھ کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی، تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا۔ عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات آدھے میں رہ گئی۔ امی چائے تو پلوائیں، اب سردی بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ زمینوں کا چکر لگا کے آیا، ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جائے گا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا۔ بیٹا اب بیوی آئی ہے، اب اس سے مانگو چائے۔ اب ماں کا پلو نہیں چھوڑو گے کیا؟ پھپھو ہنستے ہوئے انٹر ہوئی۔ میں بنا کر لاتی ہوں چائے آپ سب کے لیے۔ وردہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، میں مذاق کر رہی تھی، پہلے تم میٹھے میں تو ہاتھ ڈالو۔ پھپھو نے بات بدل دی۔ نہیں پھپھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی چائے بھی تو میٹھی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے سوائے عمر کے۔ اس نے کچن تک جاتے ہوئے اسے دیکھا۔ دونوں بہنیں ہیں پر دونوں کی شکلیں قد کاٹ بالکل مختلف ہیں، حالانکہ بہنوں میں تو کافی مماثلت ہوتی ہے۔ عمر کو زاویہ یاد آئی جو وردہ سے بالکل الگ تھی۔ عمر وردہ کو ساتھ لیے اپنے بیگوں میں اپنے سسرال جا رہا تھا۔ تم وہاں ہی رکو گی نا اب؟ عمر کی بات پر وردہ کا ایک بیٹ مس ہوا۔ اسے لگا بس اسے چھوڑ جائے گا عمر ہمیشہ کے لیے۔ نہیں میں واپس آؤں گی، بس کچھ دیر بیٹھ کر۔ اس نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، واپس آ کر کیا کرو گی؟ تھکے ہوئے انداز میں عمر نے بولا، وہ آنٹی نے کہا تھا واپس آنا۔ وردہ ڈر کے مارے بولی، واپس آ کر کیا کروں گی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، ابھی تو پھپھو کی وجہ سے تم میرے کمرے میں ہو، جیسے ہی واپس گئی تمہیں کمرے سے نکال دوں گا اور کبھی بھی اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ وردہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ عمر نے نوٹ کیا وردہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے بیٹھے پر وردہ ایسے ہی بجھی بجھی سی رہی۔ پھر جانے کیوں عمر کو اس پر ترس آیا، وہ بیٹھا رہا اور وردہ کو اپنے ساتھ ہی واپس بھی لایا۔ وردہ جب چینج کر کے آئی، عمر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بیڈ پر لیٹ کر۔ اس نے سادہ سا ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ پہنا ہوا تھا اور انہمناک سے بک میں مصروف تھا، جیسے کمرے میں تیسرا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وردہ کو آنٹی کی باتیں یاد آئیں، اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اسے طلاق ملے۔ وردہ بھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی عمر کو کیسے مخاطب کرے۔ اچانک اس کی نظر چوڑیوں پر پڑی، جہاں رنگ برنگی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وردہ نے ایک دم چوڑیاں پہن لیں اور اپنا بستر نیچے بنانے لگی۔ وہ کوئی بھی کام کرتی، چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونج جاتی۔ ناچار عمر بھی متوجہ ہوا، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ڈسٹرب کر دیا، اتارو انہیں نیچے کیوں بستر لگا رہی ہو؟ صوفہ جو ہے، صوفے پر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات یہی ڈر رہتا ہے کہیں گر نہ جاؤں صوفے سے، اور چوڑیاں مجھے بہت پسند ہیں، میں نہیں اتاروں گی۔ وردہ اپنے پلان نمبر 1 میں کامیاب ہوگی۔ اب ہر وقت چوڑیوں کی کھنک سے اسے وردہ کی موجودگی کا احساس رہے گا۔ ادھر عمر اریٹیٹ ہو رہا تھا کھنک کی آواز سے۔ پردوں سے پھوٹتی زرد کرنوں نے اسے ساتھ دلایا کہ آدھا دن ڈھل چکا ہے۔ موبائل کی ہلکی بیپ نے اسے عالم غنودگی سے ہوش مندی کی طرف موڑا۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے موبائل اٹھایا تو ہمدان کے 3 کال پڑے تھے، پر فی الحال اسے کال بیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موبائل میں وقت چیک کیا تو 10 بج رہے تھے۔ حویلی کے فرد سحر خیز تھے، سویرے ہی ان کے صبح ہو جاتی تھی۔ اس نے سیدھے اپنی آنکھوں کا رخ بے اختیار صوفے کی طرف کیا۔ صوفہ خالی تھا۔ اسے یاد آیا رات کو وہ نیچے بستر لگا رہی تھی، نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بستر بھی غائب تھا، مطلب بادام سویرے ہی جاگ کر باہر گئی ہیں۔ میری نیند حرام کی، ساری رات چوڑیوں کی کھنک، بھلا کوئی سوتے میں بھی چوڑیاں پہنتا ہے؟ صرف مجھے پریشان کرنے کے طریقے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ نیچے آیا تو وردہ امی کے ساتھ دوپہر کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، اٹھ کے؟ وردہ بیٹا عمر کو چائے ناشتہ دو۔ زبیدہ کے کہنے پر جی امی کہہ کر وردہ اٹھ رہی تھی کہ عمر بولا، ناشتہ نہیں کروں گا، صرف چائے پیوں گا، دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ وردہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ہی سوچا، یہ غرور، یہ بے نیازی بھی اس پر کتنا جچتا ہے۔ چائے، وردہ نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے لال آنکھوں سے اسے گھورا، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی اب
دیر تک سونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وردہ نے مسکرانے پر ہی اتفاق کیا، جس پر عمر کو اور غصہ آیا، پر سب کی موجودگی میں چپ ہی رہا۔ چائے کا گھونٹ ایسے پیے جیسے زہر کا گھونٹ پیا ہو۔ وردہ وارڈروب کھولے عمر کے کپڑے استری کر کے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ عمر فون پر بات کرتا ہوا اندر آیا۔ جب کال ختم ہوا تو وردہ کے سامنے گیا، جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ فیروزی رنگ کی قمیض شلوار میں لمبے بال کھلے نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے تیولی چرا کر بولا۔ دیکھ نہیں رہے آپ کے کپڑے سیٹ کر رہی ہوں۔ یہاں شرٹس رکھی ہیں، یہاں جینز، اور یہاں آپ کی قمیض شلوار استری کر کے رکھے ہیں۔ ہر چیز میں نے الگ الگ کر کے رکھی ہیں، یہاں تک کہ موزے بھی۔ اب خراب مت کیجیے گا۔ توبہ، کیا حشر کر رکھا ہے کمرے کا؟ وہ غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ زیادہ بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ کوشش کیوں کروں گی؟ بیوی تو میں ہوں آپ کی۔ آپ چاہے لاکھ انکار کریں اس بات سے۔ وردہ نے بھی اسی کی سٹائل میں جواب دیا۔ 2 منٹ مجھے نہیں لگیں گے تمہیں آسمان سے زمین میں بھٹکنے کے لیے۔ اس نے انگلی سے اشارہ دے کر کہا، آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اللہ پاک کا کرم ہے میں زمین پر ہی رہتی ہوں۔ آسمان پر اڑنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے کہا گیا۔ وردہ نے بھی عمر کے جاتے ہی وہی حشر کر دیا جو پہلے تھا۔ بھگتو اب عمر شاہ۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب عمر نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ جو حشر کر کے گئی تھی نا، شاید پہلے بھی ایسا حشر نہیں ہوا تھا جب وارڈروب عمر کی نگرانی میں تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ عمر سے پنگا از ناٹ چنگا، وردہ فاروق۔ بے وقوف، کم سے کم اپنی محنت کا ہی خیال کر لیتی۔ میرا کیا ہے، میرے کپڑے استری کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں۔ صفیہ، آؤ صفیہ، جلدی سے میرے کپڑے استری کر کے دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اپنے کپڑے صفیہ کو دیتا ہوا بابا سائیں کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر سب بڑے سے ہال میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے۔ اب کافی سردی ہو گئی تھی، اس لیے وردہ چائے لے کر آ گئی سب کے لیے۔ عمر، تم دلہن کو کہاں لے جا رہے ہو گھمانے؟ پپو کے سوال پر چائے کا گھونٹ پڑتے عمر کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ زبیدہ اس کا پیٹ سے لانے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس کھانسی آ گئی تھی۔ اس نے شرمندگی مٹانے کے لیے بولا۔ ہاں تو عمر، میں بھی چاہ رہا تھا تم وردہ بیٹا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، کہیں ناردرن ایریاز۔ اسود یار شاہ نے کہا۔ پر بابا سائیں اتنی جلدی کیا ہے؟ لے جاؤں گا، ساری عمر پڑی ہے۔ عمر سے جو بن پڑا وہ بولا۔ یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں تو انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ وردہ کو وقت دو، میں نے تو کبھی تم دونوں کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ پپو نے بابا سائیں کے سامنے کشتی ڈبوئی۔ عمر اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتا ہوا بولا۔ پپو، آپ تو زیادہ تر اپنی عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، ہمارے سونے جاگنے کی ٹائمنگ بھی الگ ہوتے ہیں، ورنہ یہ وردہ تو اتنے بولتی ہے کہ چپ نہیں کرتی، ہے نا وردہ؟ عمر نے التجائی نظروں سے وردہ کو دیکھا۔ جی پپو، ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تھا باہر جانے کا اور ڈنر کا، آپ لوگ بھی آئیں نا؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جائیں، انجوائے کریں، ہمارا کیا کام؟ سب مطمئن ہو گئے سوائے عمر شاہ کے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، اس کا بازو کھینچ کر بولا، باہر جانا ہے، ڈنر کرنا ہے؟ کیا بول رہی تھی؟ اگر نہ بولتی تو اس وقت آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے۔ آپ کو بچایا ہے میں نے، اب ڈنر تو میرا حق بنتا ہے۔ وہ ڈھیٹ ہو کر بولی۔ بڑی کوئی ڈھیٹ ہڈی ہو قسم سے، کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا بازو زور سے جھٹک دیا۔ ہاتھ توڑیں گے کیا؟ آپ کے ساتھ رہ کر کچھ تو سیکھا۔ میں ڈھیٹ ہوں اور میرے ساتھ کے سپنے مت دیکھو، میں بتا رہا ہوں، بہت پچھتاؤ گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون پچھتائے گا۔ ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤں ایک اچھے سے ڈنر کے لیے۔ قسم سے، یہ جو مکس سبزی کے نام پر خالہ صفورہ جو مربع بناتی ہے نا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ہنستے ہوئے وارڈروب سے 2 ڈریس نکالے۔ کون سا پہنوں، یہ بلیک یا یہ نیوی بلو؟ عمر سے پوچھا۔ وہ جو سفید کفن پیچھے لٹک رہا ہے نا، وہی پہن لو۔ سفید ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میرے سردے سائیں ہیں آپ، میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنوں؟ قسم سے نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، چپ رہو ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ وہ غصے سے دھارا تو وردہ بلیک ڈریس لے کر واش روم میں بھاگ گئی۔ اوف اللہ، کون سی گھڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے پڑی۔ مٹھیوں میں سر کے بال پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی نوک جھوک میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی واپس گئی، وردہ نے بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کا رخ کیا، جانتی تھی کہ عمر کمرے سے نکالے گا، اس بےعزتی سے اچھا ہے اپنا بوڑیا بسترا خود ہی سمیٹ لوں۔ عمر بھی سارا دن باہر رہتا تھا، کچھ کام کاج، کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیات۔ شام کا کھانا کھا کر جاتا، پھر دوستوں کی محفل
جمتی۔ عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ جب سب سو جاتے تو گھر آ جاتا۔ باقی لوگ سویرے ہی سو جاتے تھے۔ عمر اشر دوستوں کے ساتھ رہتے اور اسما وردہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتی، واک کرتی، پھر اپنے اپنے کمروں میں جاتی، موبائل میں بزی ہو جاتی دوستوں کے ساتھ۔ عمر اندر آیا تو وہ وردہ کو نہ پا کر تھوڑا حیران ہوا، ورنہ وہ اپنے بستر پر لیٹے موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ عمر سونے کے لیے لیٹتا تو وردہ کے چہرے پر موبائل کی لائٹ پڑتی، وہ اسے بے اختیار دیکھا جاتا، کبھی وردہ مسکراتی، کبھی عجیب عجیب شکلیں بناتی۔ یہ سب عمر کو مزہ دیتا، ظاہر سوتا ہوا بنتا تھا، پر وردہ کو دیکھتا جب تک کہ وردہ خود موبائل رکھ کر سو نہ جاتی۔ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شام کی ٹرین پکڑ کر واپس چلی گئی ہیں، اس لیے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ سب سو رہے تھے، وہ کہیں نظر بھی نہیں آئی، نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے ہی پوچھتا، کیا پتا میکے گئی ہو۔ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر اپنے کمرے سے جڑے ساتھ والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے نوک کیا دروازہ، اندر سے وردہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں عمر، دروازہ کھولو۔ وردہ نے کنڈی کھول دی۔ کیا ہے؟ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا کر ڈرا دیا، تو تم کمرے میں نہیں ملی تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، عام سے لہجے میں بولا۔ پھوپھو چلی گئی، اس سے پہلے کہ آپ بےعزتی کر کے نکالتے میں نے سوچا خود ہی عزت سے نکل جاؤں۔ وردہ نے صاحب کوئی کم ظاہرہ کیا۔ وہ چلی گئی؟ اس کے تاثرات چونکنے والے تھے۔ ہاں چلی گئی، اب میں سو جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وردہ نے شریف بچوں کی طرح اجازت مانگی۔ ہاں سو جاؤ، دروازہ اندر سے لاک کر دینا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا گیا۔ جانے کیوں عمر کو پھوپھو کے جانے کی خوشی نہیں ہوئی، بستر پر لیٹ گیا، پھر کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 مہینے سے اس کی جو روٹین بن گئی تھی، وردہ کو دیکھتا رہتا، جانے کیوں سارے دن میں اسے صرف اسی وقت کا انتظار رہتا تھا، اور چوڑیوں کی کھنک بھی آج نہیں آ رہی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے عمر شاہ، ایک لڑکی کے آگے ہار مان لی، لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا، کہ تم اتنے کمزور ہو؟ اس کے دل سے آواز آئی، نہیں میں کمزور نہیں پڑ سکتا، وہ خود سے ہی بولا۔ تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے بندی بنا کر رکھو گے؟ طلاق تو تم نہیں دو گے، کیونکہ اس سے شاہوں کی بدنامی ہوگی۔ ایسے ہی وہ خود سے لڑتا جھگڑتا جانے کب نیند کے گوش میں چلا گیا۔